اچھا، جہاں لوگ تیاری کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرا گروہ اور ہے جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو ہے اور جو کہ مجتہدین کے خلاف ہے. وہ ایک روایت کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے، موجودہ علماء اور مراجع کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت جس کے اندر مفہوم اس کا یہ ہے کہ امام فقہا و مجتہدین کو اپنے تلوار سے قتل کریں گے. اور بہت سے لوگ تو تنزیہ طور پر آ کر علماء کے گلوں کو چومتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کی تلوار چلے گی. اچھا، یہ جو روایت ہے اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ دیکھیے تو واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کہ خود امام نے بات بیان کی ہے. دلائل الامامہ میں بھی یہ والی روایت موجود ہے جو بھی پیش کرنے والا ہوں. غیبت توسی کے اندر بھی یہ روایت ہے. اثبات الہدات میں شیخ حر عاملی نے بھی اس کو لکھا ہے. بہت سارے حوالے آپ کو ملیں گے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس کے بعد امام کوفے کی طرف روانہ ہوں گے اور 16,000 افراد جو کہ سب کے سب قاری قرآن ہوں گے اور علماء دین ہوں گے، ان کی پیشانی پر عبادت کی کثرت کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے ہوں گے اور شب بیداری سے ان کے چہرے زرد ہوئے ہوں گے مگر نفاق سے دل ڈھکے ہوئے ہوں گے. وہ ایک آواز ہو کر کہیں گے یبن الزہرا، جدھر سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے روایت کے جملے. اچھا، امام زمانہ شہر نجف کے پیچھے سے اس گروہ کے اوپر جو 16,000 کی تعداد میں ہوگا ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. ان سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور اس جنگ میں حضرت حجت کی فوج کا ایک سپاہی بھی زخمی نہیں ہوگا. یہ روایت کے اندر جملے ہیں. اب یہ لوگ اس کو بہت اچھال کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے نجف کے علماء اور نجف میں کون رہتا ہے؟ علماء اور مجتہدین کا شہر ہے. تو یہ سب لوگ امام زمانہ کے خلاف ہو جائیں گے اور بہت برے باتیں ان کے متعلق کہی گئیں. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار معاذ اللہ خمس کے پیسوں اور ان سے چل رہے ہیں. امام زمانہ جب آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ سے قوت و اقتدار نکل جائے گا تو یہ تو ظاہر ہے امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے اب اس کے جوابات سن لیجیے کیونکہ یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. لوگ گھبرا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے مسئلہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ روایت ضعیف ہے. اس کے سلسلے سند میں حسن ابن بشیر نام کا ایک مجہول شخص ہے جسے معجم اور رجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جو 16,000 افراد ہوں گے جو آ کر امام کا مقابلہ کریں گے یہ بطریہ سے ہوں گے. فرقہ بطریہ خود روایت کے اندر موجود ہے. یہ جو قاری قرآن ہوں گے اور جو یہ علماء آئیں گے یہ فرقہ بطریہ سے ہوں گے. اچھا، روایت کے اندر کیا ہے کہ 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ جب مہدی کوفے کی سمت روانہ ہوں گے تو وہاں بطریہ فرقے کے، تبریہ نہیں بلکہ بطریہ فرقے کے 16,000 افراد اسلحوں سے لیس ہو کر حضرت کی راہ میں حائل ہوں گے. وہ لوگ قرآن کے قاری اور علماء دین ہوں گے جن کی پیشانی پر عبادت کی کثرت سے گٹھا پڑا ہوگا، شب بیداری کی وجہ سے چہرے زرد ہوں گے مگر نفاق سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. وہ سب ایک آواز ہو کر کہیں گے اے فرزند فاطمہ، جدھر سے آئے ادھر ہی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اب دیکھیے یہ فرقہ بطریہ کیا ہے. فرقہ بطریہ اصل میں فرقہ زیدیہ کی ایک شاخ ہے. یمن کے اعتبار سے فرقہ زیدیہ کا کافی کچھ دنوں پہلے شہرہ ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ زیدیہ فرقہ ایک گمراہ فرقہ ہے اور کسی حد تک چند ایک باتوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہے، باقی ان کے نظریات بالکل الگ ہیں. اور خود یہ جو فرقہ بطریہ ہے جو زیدیہ کی ایک شاخ ہے، ان کے منحرف عقائد ہیں اور یہ خلافت شیخین کو امیر المومنین کی خلافت سے بھی افضلیت دیتے ہیں اور قائل ہیں اس بات کے کہ ان کی خلافت برحق ہے ان سے پہلے. اب بتائیے اس بات کا ہمارے علماء شیعہ اثنا عشریہ سے کیا تعلق ہے ان عقائد کا؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اس کے اندر. اس کا زیادہ سے زیادہ صرف یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس زمانے میں گمراہ فرقے کے کچھ علماء کا ایک گروپ
اپنے ماننے والوں کے ساتھ امام کے خلاف ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ بات پتہ چلتی ہے, امام کے خلاف صف آ رہا ہوگا, لڑنے کے لیے جنگ وغیرہ کے اندر آئے گا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ باطل قوتوں کے ساتھ مل کر اس زمانے میں اس گروہ کا نجف کے اطراف میں یا خود نجف کے کچھ علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے, بالکل ممکن ہے. جیسے کہ اب سے چند سال پہلے تک آپ نے کہاں داعش وغیرہ کا نام سنا تھا, لیکن کیا ہے کہ یہود و نصارہ اور چند غدار مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر کے عراق اور شام کا کتنا بڑا حصہ ان لوگوں کے قبضے کے اندر چلا گیا. تو ممکن ہے نا ایسا کہ اس زمانے میں جب امام کا ظہور قریب ہو تو اس طرح کے کچھ افراد نجف کے اطراف کے اوپر قبضہ کر لیں, اور اس قسم کے افراد بظاہر جو ہے کچھ اس طرح کا تاثر بھی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے سخت قسم کے مذہبی ہوتے ہیں, اور جب بھی کہا کہ نفاق سے ڈھکے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے, چاہے گٹھے پڑے ہوں اور چہرے پر بہت بڑی سی داڑھی ہو ان کے وغیرہ وغیرہ, یعنی کچھ ظاہری حلیہ ان کا ضرور ایسا ہوگا. تو اچھا, بالفرض اگر اس کے اندر فرقہ بطریہ کا تذکرہ نہ بھی ہوتا, تب بھی سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ 100% فقہائے شیعہ امام کے مخالف ہو جائیں گے؟ دیکھیے, آج بھی جن کی تقلید ہوتی ہے, اب تو ان کا انتقال ویسے ہو گیا ہے, لیکن اب تک ہوتی ہے, فرقہ شیخیہ جو شیعہ کا ایک گمراہ فرقہ ہے, فرقہ شیخیہ کویت میں جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں آیت اللہ احسن الحائری الحقاقی, حسن الحائری الحقاقی. تو یہ بھی اپنے نام کے ساتھ, یہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو ایک مرجع کے طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد ہوں گے جو اپنے آپ کو مرجعیت کے دعوے دار ہوں گے, اور اپنے ماننے والوں کا جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے گروپ بھی جو ہے بنا لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی منحرف گروپ جو ہے وہ موجود ہو. اب چونکہ روایت کے اندر فرقہ بطریہ کا تذکرہ ہے, تو اس لحاظ سے یہ ہم پر اس کا, ہمارے علماء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور خود علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اعتقادی مسائل کے اندر فرقہ بطریہ جو ہے وہ معتزلہ کے ہم خیال ہیں, معتزلہ کے. اور جو فروعی مسائل ہیں اس کے اندر, یعنی نماز روزہ اور اس طرح کے جو مسئلے ہیں, ان کے اندر یہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, اور کچھ ان کے پیروکار فقہ شافعی کی پیروی کرتے ہیں. باقاعدہ جو ان کی بہجت الاصال کے نام سے جو کتاب ہے, اور الملل والنحل جو علامہ شہرستانی کی کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ علماء اہل سنت نے اس فرقے کا تعلق فرقہ زیدیہ اور اس کا کہا ہے کہ یہ اکثر باتوں کے اندر اہل سنت کے علماء کی پیروی کرنے والے ہیں. تو بتائیے اس کے اندر کہاں اس بات سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یہ افراد جو ہیں فقہائے شیعہ اس سے مراد ہے. لیکن ایک ایسی وبا کے طور پر ایک وائرل اس کو کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ, تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے اور ہٹایا جا سکے. دیکھو ان فقہاء اور مجتہدین کے خلاف تو امام کا خود قیام ہوگا, اور یہ خود امام کے مخالف ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ سے گویا تقلید وغیرہ کا اقتدار چھن رہا ہوگا, مرجعیت کا. اچھا, اور صرف اس وجہ سے کہ نجف کے اطرافی علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا, اس بنا پر ہمارے علماء کے سر کے اوپر یہ چیز تھوپ دی گئی. اب دیکھیے, جیسے آخری زمانے کے لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کی جتنی بھی روایات ہیں, کیا اس سے مثلا اس آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ دھوکے باز ہوں گے اور کینہ پرور ہوں گے, اور احکام قرآن کا اور احکام الہی کا مذاق اڑانے والے ہوں گے, اور خواہشات نفسانی کے اندر جو ہے گرفتار ہوں گے, اور برائیوں کو بھی نیکی سمجھ کر انجام دیں گے, جیسے کہ آخری زمانے کی روایات ہیں. تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اس زمانے کے 100% مومنین ایسے ہو جائیں گے؟ کیا یہ مراد ہے؟ نہیں. کیا اس روایت کو پیش کر کے ہم 100% اس زمانے کے تمام مومنین کی مذمت کریں گے؟ نہیں کریں گے. دیکھیے, وہ جو کہا جاتا ہے نا آخری زمانے میں اتنا برا زمانہ ہو جائے گا کہ باپ ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی بیٹی کو بازار میں لے جا کر فروخت کرے گا. تو کیا یہ سارے کے سارے والدین ایسا کریں گے؟ نہیں. چند ایک افراد ہوں گے جو اس نوبت تک پہنچیں گے. تو کیا پورے زمانے کے تمام مومنین پہ یہ چیز تھوپی جائے گی؟ تو دیکھیے, بعض کا فعل سب پر منطبق نہیں کیا جا سکتا. تو ایک باطل فرقے کے منحرف جو گروہ ہیں, ان کے علماء کا جو گروہ ہے, ان کا اطلاق کر کے فقہائے شیعہ کو تانا زنی کرنا, جبکہ یہ فقہائے شیعہ کتنے مقام اور مرتبے کے حامل کہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اگر ہمارے قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء موجود نہ ہوتے جو الہی حجتوں کے ذریعے امام کی طرف دعوت دیتے، رہنمائی کرنے والے، ان کے دین کا دفاع کرنے والے اور اللہ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کو ابلیس کے جال اور شیطانوں کے شر اور ناصبیوں کے شر سے بچانے والے تو نہ ہوتے، تو کوئی بھی شخص دین اسلام پر باقی نہ رہتا اور مرتد ہو جاتا. یہی علماء ہیں جو ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو یوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے کشتی کا ناخدا کشتی کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. یہی علماء ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین مقام رکھتے ہیں. تو ان علماء اور مراجع کے خلاف ایک بہت بڑی آج کل ایک سازش ہو رہی ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ زہر اس کا اگلا جا رہا ہے، اور اخباری فکر کے جو حامل لوگ ہیں اور اجتہاد و تقلید اور مراجع کے جو مخالف ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہے ہیں، اور گویا ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے سادہ لو افراد کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو خود اس کے اندر کیونکہ امام زمانہ کے لحاظ سے ایک بات اس کے اندر آ رہی تھی جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ دو ایک باتیں آپ کو جو ہے کلیئر کر دی جائیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.